یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ اہبط اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر، مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان اور اس کا بہت بڑا انعام کہ پاک پروردگار نے ہمیں انسان بنا دیا، اللہ رب الرحمن نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ اللہ رب الرحمن کا بہت بڑا انعام اور احسان کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دیا، اور پاک پروردگار کا احسان اور اس کا انعام کہ ایک مرتبہ پھر اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں موقع دیا وقت پر خطبہ جمعہ میں شریک ہونا، خطبہ دینا اور نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرما دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ جماعت کے ساتھ ادا کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گزشتہ ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جمعے سے جمعے تک جب جمعہ خطبہ جمعہ میں بندہ شریک ہو جائے اور نماز جمعہ ادا فرما لے تو اللہ وحدہ لا شریک دو جمعوں کے درمیان میں ہونے والے گناہ یعنی گناہ صغیرہ اللہ اپنے رحم و کرم کے ساتھ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کو سردار دن بنایا ہے، اور یہ بڑی فضیلت والا اور بڑے مقام والا دن ہے جمعے کا دن۔ اللہ رب الرحمن نے جمعہ اور نماز جمعہ کے حوالے سے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، اور یہ سورت کا نام بھی سورۃ الجمعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا
اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی جلدی دوڑ پڑو اور چل پڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت اور دنیا کے کام دھندے چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ جب جمعے کے دن اذان ہو جائے تو دنیا کے کام دھندے چھوڑ کر جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ اور جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد بھی ہیں۔ حضرت رقیہ اور جناب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کے تاجدار ہیں، خاوند ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ عثمان بن عفان، جن کو عثمان ذو النورین کا، دو نوروں والوں کا لقب عطا ہوا۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جمعے کے دن اپنے دور خلافت میں ایک اذان کا اضافہ کر دیا تاکہ لوگ جمعے کا ثواب پانے کے لیے بر وقت نماز جمعہ میں شامل ہو جائیں اور شریک ہو جائیں۔ تو اللہ رب الرحمن نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے مومنوں کی جماعت، اے کلمہ پڑھنے والو، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والو، اذا نودی للصلاۃ، ہاں جی، جب نماز کے لیے اذان دے دی جائے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو ذکر الہی کی طرف دوڑ پڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو، دنیا کے کام دھندوں کو چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ اب ہم اکثریت جو ہے وہ یا دماغ میں کچا دماغ، ناسمجھ دماغ، کم علمی سے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ دنیا بے وفا ہے، دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی۔ یہاں جو بھی آیا ہے وہ آیا مرنے کے لیے ہے، اور یہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ آج اس کی چمک دمک ہے، آج پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، آج نام ہے، آج چودراہٹ اور سرداری ہے، آج جوانی ہے، حسن و جمال ہے، کل سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہ دولت وفا کرتی ہے، ہاں جی، نہ پیسہ وفا کرتا ہے، نہ بندے کی جوانیاں اور سرداریاں، ہاں جی، وہ وفا کرتے ہیں۔ کتنے ہی سردار اور بادشاہ گزرے ہیں، جو مرے تو فقیر ہو کر کے مرے، جو مرے تو جیل کے قیدی ہو کر کے مر گئے، جو امیر زادے تھے وہ بھکاری ہو کر کے مر گئے۔ تو فرمایا یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ہاں جی، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا تو ردی اور بیکار کی چیز ہے، یہ دنیا تو بدبودار چیز ہے، بلکہ فرما دیا کہ دنیا تو سراسر لعنت ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے۔ تو جب ایمان والوں کا ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے، جب بندہ ایمان میں پکا اور مضبوط ہو جاتا ہے،
جب بندہ ایمان کے اندر اعلیٰ ایمان یافتہ ہو جاتا ہے اور دنیا کی حقیقت اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، تو پھر بندہ دنیا میں رہ کر دنیا بنانے کی فکر نہیں کرتا۔ میں اور آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں ہر وقت یہ فکر ہے کہ ہم اپنی دنیا بنا لیں۔ اللہ اکبر، جس کا ایمان مکمل، کامل اور اکمل ہو جاتا ہے، جو صدیق اکبر کے والے ایمان کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو فاروق اعظم والے ایمان کی راہ اختیار کر لیتا ہے، وہ دنیا میں رہ کر دنیا بنانے کے چکروں میں نہیں ہوتا، وہ آخرت بنانے اور آخرت سنوارنے کے فکر میں اور پریشانی میں رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو دنیا کے دھندے، دنیا کے کاروبار، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں پہنچ جاؤ۔ اور ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بہت خوبصورت بات بتائی، فرمایا کہ جو جمعے کے دن سب سے پہلے آئے گا اللہ تعالیٰ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرے گا، جو دوسرے نمبر پر آئے گا اللہ اسے گائے کی قربانی کا ثواب عطا کرے گا، اچھا جو اس کے بعد آئے گا اللہ بکری کے قربانی کا ثواب عطا کرے گا۔ اور سبحان اللہ، قیامت کے دن میں ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا۔ اب قیامت کے دن میں آدمی ایک ایک نیکی کے لیے دیکھے گا، اور جو اس کے بعد آئے گا اسے مرغی پھر انڈے کی قربانی کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب وہ ملے گا۔ جب بندے کا ایمان بن جائے، جب بندے کی تربیت ہو جائے، آدمی دیکھ لے کہ کل بچپنا تھا، پھر جوانی آئی، پھر جناب پکی عمر آئی، اور پھر بال سفید ہونا شروع ہوئے، اور پھر بندہ بڑھاپے کو پہنچا۔ اب بوڑھا اور بوڑھا کیا کہتا ہے؟ بندہ بڑی عمر میں آ جائے اور بوڑھا ہو جائے، بوڑھوں اور بزرگوں کے منہ پر ان کی زبان سے یہ دعائیں سنتے تھے، اور آج ہماری زبان پر بھی یہ دعا ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں اور آج کے بچے اپنے بڑوں سے سنتے آئے، اللہ نہ بندے دا محتاج کرے، نہ اللہ منجے دا محتاج کرے۔ یہ آدمی کیوں کہتا ہے؟ جب آدمی اپنی جوانی اور اپنی عمر گزار چکا ہوتا ہے، جب آدمی دیکھتا ہے کہ اب میں نے مرنا ہے اور میری موت قریب ہے، میں اپنی زندگی کے 60 سال اور 65 اور 70 سال کی زندگی کو پورا کر چکا، جب آدمی چھوٹی عمر میں ہوتا ہے اور اپنے بزرگوں سے سنتا ہے کہ اللہ نہ بندے دا محتاج کرے، نہ اللہ منجے دا محتاج کرے، اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ بابا کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب بندہ خود داڑھی سفید ہو جاتی ہے، بندہ خود بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ نہ بندے دا محتاج کرے، نہ منجے دا محتاج کرے، جب آدمی اپنی زبان سے یہ جملے نکالتا ہے تو کہنے والا یہ سمجھ جا چکا ہوتا ہے اب میں نے مرنا ہے، میری زندگی تھوڑی رہ چکی ہے۔ تو یہ اتنی کچھ زندگی ہے، بلکہ کسی سیانے نے تو یہ کہا کہ انسان کی زندگی کتنی ہے، ادھر اذان ہوئی ادھر نماز۔ اب اذان اور نماز کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ شاعر کہتا ہے، اور غالباً عزیز میاں قوال یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی زندگی دی کہ ادھر اذان ہوئی اور ادھر نماز ہے، بس اذان اور نماز کے درمیان والی زندگی ہے۔ تو اذان اور نماز کے درمیان میں کتنی دیر ہوتی ہے؟ ابھی ہم نے اذان دی ہے اور 20 منٹ بعد جماعت ہے۔ عام طور پر بھی پنجگانہ نمازوں میں کیا ہوتا ہے، اگر 8 بجے اذان دی ہے تو صبح 8 بجے جماعت کھڑی ہوگی۔ یہ اللہ نے ہماری کل زندگی بتائی ہے، یہ اللہ نے ہماری کل زندگی بنائی ہے۔ بوڑھا آدمی اور بچپنا گزار چکا آدمی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بندہ اپنا کیمرہ آن کر کے اپنی شکل، اپنا منہ دیکھے کہ کبھی میں تھا جو بچپنا تھا، کبھی میں تھا کہ میرے چہرے پر، میرے سر پر سارے ہی کالے اور سیاہ بال تھے،
آج میں ہوں کہ میرے چہرے پر میری داڑھی میں سفید بالوں کی آمد شروع ہو گئی۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کالا کلر لگا کر منہ کالا کر کے اپنا سفید پن چھپانا تو چاہتا ہے، لیکن سفید پن تو چھپ جاتا ہے، موت وہ چھپائے نہیں چھپتی۔ ہاں جی، موت وہ رکوائے نہیں رکا کرتی ہے۔ تو آدمی آئینے میں اپنی شکل دیکھے، کہاں کل کالی جوانی کے کالے باڑ تھے، بندہ بھرپور جوانی میں، داڑھی ہے تو پوری کالی، سر ہے تو پورے کا پورا کالا، اور آج دودھ کی طرح سر کے بال بھی سفید ہیں اور داڑھی کے بال بھی سفید۔ کتنا ٹائم ہوا؟ بس ابھی اذان ہوئی تھی اور ابھی جماعت ہو گئی۔ کیا مطلب؟ شاعر کے کلام کا مطلب یہ ہے، جب مسلمان بندہ پیدا ہوتا ہے نا، جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ گھر کا کوئی بڑا، کوئی باپ، کوئی دادا، محلے کا مولوی صاحب، وہ ہم بلا کر کے لاتے ہیں کہ ہمارے گھر بیٹی بیٹا پیدا ہوا، مولوی صاحب آؤ اور بچے کے کان میں اذان دو، جو کہ مسلمان امت کا معمول ہے۔ اور پھر ادھر بندہ مرتا ہے تو پھر مولوی کو بلاتے ہیں، آؤ مولانا صاحب، ہمارا پیو، ہمارا باپ مر گیا، میری ماں، میرا بابا مر گیا، آؤ مولانا صاحب جنازہ پڑھاؤ۔ تو کل اللہ نے زندگی کتنی بنائی ہے؟ اذان اور نماز کا وقفہ ہے۔ پیدا ہوتے ہیں تو اذان ہوتی ہے، مرتے ہیں تو نماز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کل زندگی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان کہہ دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر آپ نے اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کر کے آنا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت کو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دینا ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ کیوں بہتر ہے؟ کہ قیامت کے دن میں قیامت کے دن میں ہمارے نیک اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ باقی دنیا اور دنیا کی دولت یہ ساری زمین پر رہ جائے گی۔ بندہ جب قبرستان میں جائے گا تو وہ دنیا کی دولت میں سے صرف کفن کی 3 چادریں لے جائے گا۔ اب وہ بھی پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا وہ بھی اپنے پیسوں کا ہے یا خرید کے پیسوں کا ملتا ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، سنن نبی داؤد میں 146 نمبر کی روایت، 1046، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، خیر یوم طلعت فی الشمس یوم الجمعۃ، دنوں میں سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ جمعے کا دن ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ فی خلق آدم، اس میں ہمارے باپ آدم کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن جناب آدم کو زمین پر اتارا گیا، ہیں جی، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور جمعے کے دن میں ہی آدم علیہ السلام کی موت ہوئی، اور فرمایا جمعے کے دن ہی قیامت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب جمعے کے دن سورج طلوع ہوتا ہے یا طلوع فجر ہوتی ہے تو رات تک، سورج غروب ہونے تک، سوائے جن و انس کے باقی ہر مخلوق ڈر رہی ہوتی ہے، فرشتے بھی، درندے بھی، جانور بھی، کہ کہیں اللہ آج قیامت برپا نہ کر دے۔ تو جمعے کا دن، اسی دن ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت برپا کرے گا۔ اور فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسا ٹائم بھی ہے کہ اس گھڑی اور اس ٹائم میں اگر بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے، نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نبی پاک علیہ السلام سنن ابن ماجہ میں 1091 میں فرماتے ہیں،
ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ نے جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ تو عید کے دن کا تقاضا کیا ہے؟ بندہ صبح صبح صاف ستھرا ہو، غسل کرے، کپڑے پہنے اور وقت پر مسجد میں آ جائے۔ فرمایا فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، جمعہ نماز میں آنے والے کو چاہیے کہ وہ غسل بھی کرے، خوشبو بھی استعمال کرے اور مسواک بھی استعمال کر کے آئے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مرتے دم تک نہ بندے دا محتاج کرے، نہ منجے دا محتاج کرے۔ اقول قولی ھذا